مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا ظهير له ولا نصير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق کے ساتھ دوسری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے. حضرات علماء کرام معزز سامعین محترم حاضرین، کافی عرصہ کے بعد آپ کے اس شہر سکھر میں حاضری کا اتفاق ہوا. احباب نے بارہا اصرار فرمایا میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہ دے سکا. خداوند کریم نے مجھے بھی پہنچا دیا. آپ حضرات بھی سردی میں تشریف لائے ہیں. اللہ پاک اس آنے کو مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آج میں سے کسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کما کر کے لائیں گے چلو بسترے چھوڑ کر ٹھنڈ میں چلیں. سب کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. میں بھی سردی میں اتنا بڑا سفر طے کر کے اس نیت سے ہرگز نہیں آیا کہ چل کر سکھر میں کسی کو گالیاں دوں گا. ہم اتنے پاگل نہیں ہے کہ گالیاں دینے کے لیے سفر کریں اور پھر میں ملتان سے گالیاں دینے کے تب آؤں. سکھر والوں میں سے کون ہے جس کو گالیاں دینا نہیں آتا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ گالیاں دینا مجھ سے اچھا جانتے ہیں. اور میں گالیاں دوں کیسے؟ ان اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا جنہوں نے گالیاں نہیں کالی کملی والے کی حدیث کی قصوری عطا فرمائی. اور بھائی نہ میرے بزرگوں نے نہ ہم نے کفر کا کارخانہ لگایا. ہمارے یہاں تو کلمہ چلتا ہے، جماعت چلتی ہے، مدارس ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں. ہم کفر کا کارخانہ کیوں لگائے؟ جس نے لگایا ہو وہ اپنے کو چلائے اور کفر بیچے یا مفت بانٹے. کسی کو گالیاں دینا کوئی کمال نہیں.
کسی کو کافر بنانا کوئی کمال نہیں، کافر بنانا بڑا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے۔ نہ اب جو اور کافروں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اگلے کافر چھوڑے، دنیا میں جو پہلے کافر ہیں یہ چھوڑے، جو اور کافر بنانے کی ضرورت پڑے۔ کامیاب وہ آدمی ہے جو ایک دوسرے کی آخرت کے اعتبار سے خیرخواہی کرے۔ اور میں تو صرف اتنا مشورہ دوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ اس سے تو حاصل کچھ نہیں، نہ قوم کا فائدہ، نہ ملک کا فائدہ، نہ اقوام کا فائدہ، نہ ملت کا فائدہ، کچھ نہیں تو نہیں۔ اور جو اللہ والے رخصت ہو گئے ان کو گالیاں دینا، ان کی طرف سے عرض کروں گا کہ مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہل ہے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آہل ہے، دل سے دکھ دینے کے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں میں۔ تو ہمارے ساتھیوں نے محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت پاکیزہ، آپ کے اخلاق حمیدہ، اوصاف کمالہ، خائی جمیلہ کے بیان کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ اور ہم اتنے پاگل نہیں کہ جلسہ سیرت کا بنائے اور گالیاں لوگوں کو دے۔ اور میں تو ان آدمیوں میں سے ہوں کہ ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں اللہ ایک بھی دنیا میں کافر نہ رہے، سارے مسلمان بن جائے۔ اللہ پاک نے ہم سے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ یہ ان کی بڑی بندہ نوازی ہوئی کہ ہم کو انسان بنایا۔ دونوں دوستوں، اگر اللہ پاک ہم سب کو گدھے بنا دیتا ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ سکھر شہر کی جتنی ریڑیاں ہیں یہ مجھے اور آپ کو بخشنی پڑتی، اور ساتھ ساتھ صبح سے شام تک ڈنڈے کھاتے۔ یہ مالک کا تھوڑا کرم ہے کہ ہم سب کو انسان بنا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میرے لیے کوئی دعا کرو۔ اس کا مطلب تھا کہ دعا کریں گے اللہ تجھے بادشاہ بنائے، وزیر بنائے، بنگلے والا بنائے، کوٹھی والا بنائے۔ اللہ والے نے اس کو دعا دی اللہ تجھے انسان بنائے۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا یہ تو کوئی دعا نہیں دی، اب کون سا مدد آؤں؟ کوئی اچھی سی دعا کرتے میرے لیے۔ اللہ والے نے سمجھ لیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں کی، اپنی ٹوپی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا کہ آپ بازار کی طرف جھانک کر دیکھ تو تمام لوگ، کوئی گدھا، کوئی کتا، کوئی بھیڑیا، کوئی کچھ نظر آیا۔ خیال ہوا کہ اپنے آپ کو تو دیکھوں، جب نظر ڈالی تو لوگ نہیں نظر آئے۔ پھر قدر ہوئی کہ اللہ والے نے بڑی زبردست دعا دی ہے۔ اور دوسری سلیمی نالی سے کائنات کی ہم سے یہ ہوئی کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اگر کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ نبی ملتے، نہ خدا ملتا، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس پر اللہ میاں کو اختیار تھا نا کہ ہمیں جو چاہے اور جہاں چاہے پیدا کر دیتا۔ اگر سنوں سے یہاں پیدا کر دیتا زمانے بھر کی گندگی ساری پڑتی۔ اس نے مسلمان بنایا، کرم فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ کائنات نے یہ فرمائی کہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔
یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہوئی. اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتا، لوط علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، ہود علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، اور طرح طرح کی قوموں میں اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتا، لوط علیہ السلام کی. آج آپ کو قدر نہیں امتی ہونے کی، جاؤ کلیم اللہ سے جا کے پوچھو جس نے تمنا کی اے اللہ اس آخری زماں پیغمبر کا مجھے امتی بنا. مالک کائنات نے اتنی قریبی اور بندہ نوازی فرمائی کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. جسمانی نعمتیں بھی اس کی بے شمار ہے. آج آپ کے پاس آنکھیں ہے، قدر کوئی نہیں. آنکھ کی قدر اس سے پوچھ جس کی نہیں ہے. آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں. پیر کی قدر اس سے پوچھو جس کا پیر نہیں. زبان کی قدر گنگے سے پوچھو، کان کی قدر بہرے سے پوچھو. ارے تمام نعمتیں ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے. کتنی بڑی بندہ نوازی ہے اس مالک کائنات کی. قدم قدم پر رگ رگ میں، رگ و ریشے میں، خون کے قطرے قطرے میں ہم پر اس کی مہربانی. مگر ہم لوگ عجیب ہیں، جتنے کام ہم کرتے ہیں ان میں اگر کوئی اچھا کام ہو جائے، منافع ہو جائے، وہ تو اپنی تلاشی اور ہوشیاری کا نتیجہ، اور اگر خسارہ ہو جائے وہ اللہ میاں کے حوالے. جتنے بچے اللہ میاں نے تندرست دیے، صحت مند دیے، وہ سارے اسکول پڑھیں گے، کالج پڑھیں گے انگریز کے حوالے. آرٹیوں کے بچے، افسروں کے بچے، ذمہ داروں کی اولاد، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد، کھاتے پیتے گھروں کی اولاد، تمام کے تمام کالج پڑھتے انگریز کے حوالے. اور جس کی آنکھ ماری جائے، جس کا ہاتھ مارا جائے، جس کا پیر مارا جائے، وہ خدا کے حوالے. ان بڑے بڑے گھروں میں سے جو بچہ معذور ہو جائے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر مدرسے میں لاتے ہیں. مولانا میرا بھی اس کی والدہ کا بھی شوق ہے کہ اس کو تو قرآن پڑھائیں گے، میرا تیری ماں کا وقت ہے، اس کو کالج والے لیتے ہی نہیں. اچھا مال انگریز کے لیے، مرا ہوا مال خدا کے لیے. اور پھر ہم امتی ہمارا بگڑا کچھ نہیں. آج تک 14 سال 16 سال انگریز کے لیے لگائے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 4 دن بھی نہیں. جس کو تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں ادھر سب کچھ ہوگا، ادھر کچھ نہیں. الزامات رکھنا پھر کوٹھیوں میں، بلڈنگوں میں، بنگلوں میں، دفتروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مولوی آج تک اچھے نہیں رہے، اور خدا سے بن گیا. مولوی جو چلنا نہیں بن گیا تو مولوی بننے والے مٹیریل والے کو جان کر مٹیریل کا تم ڈال رہے ہو. جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا. بڑے گا قرآن کسی وزیر کی اولاد، پھر دیکھو کھوک کر کیسے مسئلے بیان کرے گا. اب یتیموں میں، مسکینوں میں، اندھوں میں، کانوں میں، لنگڑوں میں، منوں میں قرآن پڑھنا ہوا. اب وہ مسئلہ کھڑا بتائے تو حلوہ تیرا باپ کھلاتا ہے. کھائے پینے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آج کا چودھری قرآن نہیں پڑھتا، آج کا شیخ قرآن نہیں پڑھتا، آج کا ملک قرآن نہیں پڑھتا، آج کا مرزا قرآن نہیں پڑھتا، افسر قرآن نہیں پڑھاتے، ڈاکٹر اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے. جنگلے میں قرآن کا داخلہ بند ہے، کوٹھی میں قرآن کا داخلہ بند ہے، ڈیرے میں قرآن کا داخلہ بند ہے، دکان میں قرآن کریم کا داخلہ بند ہے، محلوں محروں مکانوں میں تمام کی تمام جگہ قرآن مجید کا داخلہ بند ہے. اور جب کوئی چودھری مر جائے، جب کوئی شیخ مر جائے، جب کوئی خان مر جائے، جب کوئی بڑا مر جائے، جب کوئی سردار مر جائے، پھر تمام علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے گھر میں بٹھا کر قرآن پڑھاتے ہیں. چاروں طرف بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں.
مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہو پیتا کہو مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا ہی کام کرتے۔ ساری عمر قرآن نہیں پڑھا، نہ قرآن پسند آیا، نہ قرآن کے نزدیک آیا۔ آج ایک دن میں پڑھ سے بہت کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ٹھوک کے رکھو گا۔ اب مولوی جی سے ہم کہتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو جنازے کی نماز لمبی، کوئی بلائے سارے شہر سے مولوی بہانے سے بتا رہے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، ارے بھائی سکسی بھی کر لو، لگنے آدمی ٹھیک ہو جائے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی شامل ہوا ہوں، جو کچھ گھر سے نکلے گا اس میں سے ہی پتی بھی پڑ جائے۔ شامل والے کا جنازہ چھوٹا، تانگے والے کا جنازے کی نماز چھوٹی، غریب رکھنے والے کی نماز چھوٹی، مزدور کی نماز زیادہ چھوٹی۔ مولانا کے پاس جاؤ گے نا، کون مر گیا تو اس محلے میں تانگے والا تھا، کل میں نے ان کو سمجھو فلانا اور فلانے کا جنازہ جا کے چلایا، مر گئے گرو گھنٹان میرے ساتھ آج تشریف لاتے۔ تم کو جھگڑے کر رہے ہو نماز جنازے کے بعد کی دعا سے جا کے نماز جنازہ تو دیکھو کہ قسم کی چل پڑی، بڑا بڑے نماز جنازہ جلدی، وہی آدمی ہوتا ہے نماز جنازہ چھوٹی، ختم شریف پڑھنے لگے بڑا آدمی مرے نا تو اہم یہاں سے نکلتی ہے بھیگ دے اس کو۔ غریب آدمی مر جائے تو ختم نہیں چھوٹا۔ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، اور تم پھر دین نہیں سیکھتے، دوسروں کے حوالے کہاں تک کرو گے؟ آخرت کا تمام نظام تم نے مولوی کے حوالے کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر زندگی قرآنی تعلیمات میں طرف ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، خدا کی قسم اس گھر کا کیا کہنا جس گھر کا مستری خلیل اللہ، اس گھر کا کیا کہنا جس گھر کا مزدور ظفیر اللہ، اس گھر کا کیا کہنا جو خود بیت اللہ ہو، اور اس گھر کا کیا کہنا جس کے لیے جلا رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنانے والا نبی، سامان اٹھا کر دینے والا نبی، بیت اللہ کو بناتے ہوئے روٹیاں پکا کر لا کے دینے والی نبی کی امی۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بلڈنگ مکان محل بن کر تیار ہو جاتا ہے مستری لوگ انعام مانگا کرتے ہیں، گاڑیاں تو ہمیں الگ ملتی رہی، انعام دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی، اب خدا رب العالمین سے انعام مانگنا شروع کیا، انعام مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ مانگنا بھی حق میں حیثیت چاہیے نا، دینے والے کی ہستی کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی اسلام آباد جائے اور وہاں جا کر صدر مملکت صدر ضیاء الحق صاحب کو یوں کہے کہ صاحب ایک پہلے آٹا دینا، یہ تو مانگنے والے کی بھی توہین اور دینے والے کی بھی توہین ہے۔ چکر کے بیوی کے پاس جا کر کے فقیر کہے
اللہ آپ کا بھلا کرے کہ چائے کی پیالی تو پلا دو. یہ کوئی معاملہ نہیں، یہ معاملے کی توہین ہے. اپنے حیثیت مانگنا چاہیے. بڑے بڑے آدمیوں سے کوئی اونچی چیز مانگو، سیمنٹ کی گندگی مانگو، کھاد کی گندگی مانگو، کچھ اور چیز مانگو، روٹی ٹکڑا جا کر کے وزیروں سے مانگنا جو مانگنے کی توہین ہے. مانگنے کے اوپر بات یاد آئی حضرت شیخ صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے شیخ امیر آدمی تھے، بڑا کاروبار تھا اور بہت زبردست دھندا تھا. سردی کا موسم ہے، رات ٹھنڈی ہے، جیسے آج کل ٹھنڈ ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے. میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بڑی خوبصورت ہے. دروازے سے کسی نے آ کر کے دستک دی. اللہ نام سے دونوں پیوں کا سوال کرتا ہوں. سیٹ کو غصہ لگا، بابو کو غصہ لگا، دروازہ کھلا. فقیر خوش ہوا کچھ ملے گا، میرے پیٹ کی آگ مجھے دی. پیٹ نے باہر نکل کر، امیر نے باہر نکل کر، بابو نے باہر نکل کر فقیر کو خیرات دینے کے بجائے لاتے ماری. تم سارا دن چل کرتے اور رات کو بھی چین میں لینے دیتے. تم جو چھوٹے چھوٹے طبقے کے آدمی ہو، تمہارے گھر سے فقیر، بیوہ، محتاج، یتیم کوئی آٹا لے جائے گا، کوئی لسی پی جائے گا، کوئی چائے پی جائے گا، کوئی دو چارہ میں لے جائے گا. یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے یہاں سے تو فقیر کو بھی کچھ نہیں مل سکتی. آتے تھے بڑے بڑوں کی دولت دو پیسے کھاتے ہیں، یا ڈاکٹر کھاتا ہے یا کلری کھاتی ہے. بڑوں کی دولت فقیر کو نہیں مل سکتی. اس فقیر نے جس نے سوال کیا تھا پھر اس نے بڑے دروازے سے سزا کر دی. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اور میرے مالک تو غنی، سارا جہان تیرے دروازے کے فقیر ہے. ہر جگہ پر سب بھیک مانگنے والے، بادشاہوں، وزیروں، گورنروں، افسروں، ڈاکٹروں، پیروں، مولویوں، تمام کے تمام تیرے دروازے کی محتاج. اور میرے مالک یہ امیر خود نہیں بنا، نہ فقیر خود نہیں بنا. مانگی روٹی ملے تماشے تیری مرضی. وہ تو سب کی سنتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا میرے بندے رات کو مانگ، دن کو مانگ. موتی رات میں، آدھی رات کے وقت مانگ. میں تیرے سر کے موجود ہوں، تیرے دل کی کوٹھری کے اندر موجود ہوں. میں سوتا نہیں جو اٹھانا پڑے، میں تھکتا نہیں جو آرام کرنا پڑے، میں عاجز نہیں. ساری کائنات کے سامنے میں جبر ہوں، میں زبردست ہوں. واللہ عزیز الحکیم. سارا جہان میری مخلوق ہے اور تمام جہان کا میں خالق ہوں. حد ہے ہمارے عقل کی اور ہماری نظریات کو سوچنے کی. تمہارے یقین میں بھی بیچتے ہوں گے. ہمارے یہاں پنجاب میں جس کو لاہوری گاجر کہتے ہیں، یہاں کے لوگ پنجاب میں شکر کھنڈی کہتے ہیں. کسی نے دائیں میں وہ بیج رکھی تھی، اس کے گنے بڑے اونچے ہوتے ہیں. ایک کار آئی، اس میں دو چار عورتیں تھی، ایک دو مرد تھا.
کار کھڑی کر کے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنی شروع کر دی. ذمہ دار دیکھ رہا تھا. اس نے تو کیا کر رہے ہیں جی کہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو بڑی کافی نہیں ہے. یہ تو خدا کے بندوں سے تو ٹھنڈی دی درختی ہے, یہاں قبریں کدھر سے آئی کہ یہ مٹی کی ڈیری نہیں لگی ہوئی. زیادہ ہوشیار ہو گئے, لکھا پڑا سب کا زیادہ ہو گیا ہے. تمہارا بھی کیا کہنا, نہ ماننے سے آؤ تو خدا کے قرآن کو نہ مانو, اور ماننے سے آؤ تو پیر حسین کو مان جاؤ. پیر حسین نہ ان دونوں لفظوں کا میل ہے, پیر اور حسین. برا نہ ماننا, اگر یہ پولیس والے ولی ہیں تو یہ سارے دیر پترے ابدال نہیں. برائے کسی لگا گئی, برائے کو وہاں کا ملی, نہ مدرسہ ملا, نہ مسجد ملی, پھر لائن میں تقریب لے گئی. اور تم اس کو سارے پاکستان میں لیے پھرے. پھوک مارتا ہے, میں نے خود جا کے کہا لگا تو بدبخت پھوک ہمیں کیوں مارتا ہے, روح کا پھوک مار. اگر کوئی پھوک میں آتا ہے تو ایک مرتبہ انتظام لگا دے. پھوک کے مارے تو وہ بھی ہمیں, پھوک مارے تو وہ بھی ہم لوگوں کو. اور یقین جاؤ آپ نے دیکھا ہوگا, شکل دیکھو تو ساتھ میں معلوم دے دے ہندرا کا بھتیجا ہے. خاص بالکل نہ روزہ نہ نماز. میں نے پوچھا اس سے کہ تجھے ولایت کہاں سے ملی, ملتان کا ہی تھا نا, خیر والے سال میں آنے گھر کا کھانے حاصل ہے. وہاں اور یہ کرام دفن بہت ہے. ہم نے سوچا کہ لوگ اب کوئی اچھا ولی تو بنتا نہیں لیتا, ایسا بھی نہیں آ. میں نے خود پوچھا, میں نے کہا سرور خان تجھے ولایت کہاں سے ملی؟ کہنے لگا میں بس میں کھڑا تھا, ایک بزرگ سیٹ پہ بیٹھا تھا, میں سیٹ پہ بیٹھا تھا, ایک بزرگ کھڑا تھا, میں کھڑا ہوا اور میں نے اس کو سیٹ دے دی. وہ کہنے لگا جا پوچھ رہا تو چل گیا. اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منہ ترا نہیں, بہاؤالدین بکریہ ملتانی یوں نہیں ترا, علی احمد اجمیری یوں نہیں کر گیا, اور جتنے بزرگ ہیں وہ یوں نہیں کر گئے, اور آج ایک دفعہ پہ کہنے سے یوں کر گئے. جتنی ولایت کی توہین اس زمانے میں ہوئی ہے کبھی نہیں. کرتے سے لنگا ڈالی تو جاننے سے لنگا پکا بالکل جو لنگا پھر رہا ہے وہ ایک اور چیز سرکار ہے کی نکالی ہے تو بہت چڑھ گئی. اگر وہ تھوڑا پانی تو ساری کھلی ہوئی ہے. بلی نہیں ہو سکتے, کس نے بتلایا تو ولایت یوں آیا کرتی ہے. ہمارا کر رہا تھا پروردگار عالم نے فرما دیا مجھ سے مانگو. یہ چوڑی مکوڑے, یہ سارے جان کے پرندے درندے سب کے سب مجھ سے مانگتے ہیں. تم نے کبھی بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے نہیں دیکھے ہوں گے. پوری کائنات جتنی بھی مخلوقات ہے آدمیوں کے سوا, تم نے کبھی بھی کسی حال میں بھی کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں دیکھا. ایک نار کو ہے جہاں تیسرا چوبڑا پتھر دیکھا وہیں سر جھکا دیا. یہ تو ہم ہے نا. پروردگار عالم سے اس فقیر نے عرض کر دیا الہ العالمین تیری مرضی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
تم تمام کے تمام تم تمام کے تمام میرے دروازے کی فقیر اور محتاج ہو. وہ تو سب کی سنتا ہے. اس فقیر کی پروردگار عالم نے سنی. مولانا اشرف علی خان یہ سب قید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والا بیٹھا تھا, ایک عورت مرد وہاں سے گزرنے لگے, اس کی لکڑی پانی میں لگی, سڑک پہ پانی کا چھینکے عورت کے سلوار سے پڑے. اس نے منہ بنایا, اس کے یار نے اللہ والے کے سر پہ جوتے مارے. اس نے اٹھ نہ کی, تھوڑے سے آگے تو گئے تو اس جوان کی تکلیوں میں درد اٹھا اور وہ دیکھنے لگا. اور اس فقیر کے پاس آئی, معاف کر دے. یہ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن نہیں تندرست تھا, صحت مند تھا, تم نے کچھ کیا. کہنے لگا اگر میں کچھ کر سکتا تو ادھر جوتے لگے تھے اس وقت نہ کرتا. اس نے کہا نہیں تو نے کچھ کیا ہے. کہنے لگا ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے, سلوار سے چھینکے چوری بھی پڑے تھے نا. اور کہنے لگی ہاں. فقیر کہنے لگا تیری سلوار سے چھینکے پڑے تھے, تیرے یار کو غصہ, اس نے مجھے مارا اور میرے سر پہ جوتے پڑے, میرے یار کو غصہ. تو مجھے یہ یار سمجھتی ہے, تیرا یار تیری بغل میں تھا, میرا یار میرے دل میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور. مجھے تنہا سمجھا, مجھے اکیلا سمجھا, میرا بھی تو آخر کوئی ہے. جوتے مار کر مسکراتے ہوئے چلے گئے. خدا سے معافی مانگ, خدا نے کیا ہوگا. تو فقیر کی سزا اللہ نے سن لی. پیٹ کا لگا کام خراب ہوئے, باتوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کئی سال کی بات ہے, پرانی ہندوستان میں میرے پاس ایک کارخانے دار آیا. کہنے لگا قاری صاحب کیا کرو, کئی مرتبہ کارخانے میں کشتی کے کارخانے میں آگ لگ چکی. تو میں نے عادت کے مطابق کہا مگر کچھ اللہ نام کے خیرات کر دے. لگا اچھا اللہ نے تو رشوت لیتا ہے. اس کا تو مجھے بڑا آیا. میں لگا چل دفعہ ہو گیا. آپ یقین کریں وہ کارخانے بعد کو پہنچا, پہلے سارا جل کر خاک ہو چکا تھا. سے وہ اس سے کہتی رہتی شام کو سوئے لکھا پتی, صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج. شام کو سوئے بادشاہ, صبح کو اٹھے تو فقیر. مجھے کیا معلوم, ہم نے بڑے بڑوں کو مرتے دیکھا, کروڑوں کا مالک ہے, لاکھوں کا مالک ہے, صاحب جائیداد ہے, موٹر کاروں کا مالک ہے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم کروڑوں پتی لوگوں سے ہم نے چندے کے قبر پڑتے دیکھے. تجھے کیا معلوم ہے ساری کمائی میں سے تجھے دو گز قبر بھی ملے گا تو نہیں, کوئی نہیں جانتا. لگا کھیت کا کام خراب ہونے. آج وہ گودام گیا, کل وہ کارخانہ گیا, پرسوں وہ دکان گئی. تمام کاروبار ختم ہو گئے, مالیاتی فنڈ تباہ ہو گیا, ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. وہ بیوی جو ہر وقت مسکرایا کرتی تھی کہنے لگی تیرے پاس روٹی کا انتظام نہیں, مجھے طلاق دے دے. جب گزر جایا کرتی ہے پھر اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ, جب میرے پلے کچھ نہیں رہا تو تو رہے گی کیسے. جا کر کے اس نے دوسری جگہ عزت گزار کر نکاح کر لیا, شادی کر لی. اور یہی ہے خامن دوسرا ہے, موسم سردی کا, یک برفباری ہو رہی ہے. بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھانا شروع کرنے لگے. کسی نے دروازے پہ دستک دی, اللہ نام سے 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. وہ اس کا خامن کہنے لگا یہ شافیہ فقیر نہیں,
نہ معلوم اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں، نہ معلوم کوئی عورت بھوکی ہے، نہ معلوم یہ کافی دنوں تک بھوکا ہے، ہم نے تو دوپہر بھی کھایا تھا، یہ سارا کھانا جا کے فقیر کو دیا اور کھانا دینے گئی، واپس آئی تو رو رہی ہے، اس کا خامن کرے لگا، فقیر سے ڈر گئی، کہتی ہے نہیں، پھر گھبرا گئی، کہتے ہیں نہیں، اور کھانا پکانے کا فکر پڑ گیا، کہتی ہے نہیں، پھر روئی کیوں؟ کہنے لگی اس مالک کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا، جسے خیرات دے کے آئی ہو، جسے کھانا دے کے آئی ہو، جسے بھیک دے کے آئی ہو، اس کو میں نے پہچان لیا، اس کو میں نے جان لیا، بہت بڑا تیری آدمی میرا پہلا شامل تھا۔ خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نا، کوئی راز کی بات تمہیں میں بھی بتا دوں، اور کہنے لگی آپ کیا بتائیں گے؟ رو پڑا اور آنکھیں بھر رہا ہے اور کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم میں وہی فقیر ہوں جس کو تیرے خالق نے لاتے ماری تھی، آج اس کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ وہ ہے، گھٹانے پہ آئے تو دیر نہیں، بڑھانے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، انعام مانگ رہی ہے، فرمایا کبھی اللہ آ جاؤ، جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ، آ گیا تم بھی آ جاؤ، آپ کی جو روٹیاں پکاتے لایا کرتی تھی، سارا تم بھی آ جاؤ، کعبہ بیت اللہ بناتے وقت آپ بھی تو پانی پلایا کرتی تھی، تمہارا بھی حصہ ہے۔ خلیل اللہ نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، ذبیح اللہ نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اگر کہ آگرہ نے جھولی پھیلا رکھی ہے، اگر کہ سارا نے جھولی پھیلا رکھی ہے، لگے گا انعام مانگنے، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اور میرے پروردگار بیت اللہ کی تعمیر پوری کر دینے کے بعد انعام مانگنے لگا ہوں، میری آل میں سے، میری اولاد میں سے ایسا پیغمبر بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری آل میں سے، میری اولاد میں سے، پروردگار عالم سے۔ اب ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بعض لوگ ہمارے ملک میں ادھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں، آدمیوں میں سے نہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں، پھر میلاد کس لیے مناتے ہیں؟ میلاد کے نانا کو پگلوں پیدائش سے ہے، اور جب آدمی نہیں تو پیدائش کا ہے، جب انسان ہی نہیں تو پیدائش کا ہے، یہ تو مجھے حق پہنچتا ہے تو میلاد کا جلسہ نہ کرے۔ اور ایک بات آپ بتائیں، لکھے پڑے لوگ کو اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں، عام محاورے میں عورت مرد اس مہینے کا کیا نام لیتے ہیں؟ زور سے کہو، ٹھیک ہے، زور سے کہو، 12 وفات۔ یہ 14 سال سے تو مہینہ مشہور ہے وفات کا، اور اب یہ مہینہ بن گیا پیدائش کا۔ بات کو پڑھنے ذرا، 1 جنوری کو ایک مثال دیتا ہوں، 1 جنوری کو ایک آدمی کے یہاں اللہ نے لڑکا دیا، خوشی ہوئی، پھر اللہ نے اس کو جوان کر دیا، شادی بھی 1 جنوری کو ہی ہو گئی، اتفاق کی بات ہے، وہ خوشیاں ہو گئی، 1 پیدائش بھی اور شادی بھی 1 جنوری کو ہو گئی، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ وفات بھی 1 جنوری کو ہو گئی۔ اب آپ بتائیں، جس عورت کا حامل 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا،
جس عورت کا بیٹا 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا، اس کے مرنے کے بعد 1 جنوری کو سالگرہ کے موقع پر کوئی پڑوسی مرد عورت مبارکباد دینے جائے گا؟ اگر کوئی پاگل جائے گا بھی صحیح مبارکباد دیں گے پیدائش کی، تمہارا بھی دفاع ہوگا آج کے دن میرا تو آج گزرا، میرے بچے بھی تین ہوئے، میری نگری اجڑ گئی، میرے گھر میں اندھیرا کھا گیا، میری جوانی اجڑ گئی، تمہیں سالگرہ کیوں پڑی ہے؟ اور شادی بھی اسی دن ہوئی تھی، کھگڑے آ کر کے اگر یوں کہے اس دن کے دن میرا ڈوری چڑھا اور کیا کرتے، پتا چلا یہ دین نہیں یہ دنیا ہے، ہمارا اپنا بنا ہوا معاملہ۔ ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تشریف لائے، اس مہینے میں تشریف لائے، اسی مہینے میں وفات ہوئی، آپ کے اخلاق و کردار کو دہرایا جاتا، محفل منعقد ہوتی، نبی کے فضائل اور فضائل یہ تھے، نبی کا کردار یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تھا۔ تمام انبیاء کرام جس محبوب کی آمد کا اعلان کرتے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی، جن کی خوشخبری دینے والا روح اللہ ہو وہ خود کتنے اونچے مقام کے مالک ہوں گے۔ آپ کی پیدائش میں صرف 50 دن باقی ہے کہ اب رہا یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے آ گیا۔ پہلے اس نے بیت اللہ اپنا یہاں بنایا، دونوں سکر کے مسلمانوں تم لکھے پڑے لوگ ہو، اگر ابرہا اپنے ملک میں دوسرا کعبہ بیت اللہ بنا لے وہ تو کافر، اور ہم لوگ بنا لیں تو الحمدللہ ہم پھر بھی مسلمان کے مسلمان۔ کعبہ بنانے تماش کرے، عربی لباس کر لے، لبیک لبیک کرتے پھرے، کعبہ اتنا سکتا ہے۔ اور جہاں جہاں نہیں وہاں ہم نے کون سی کسر رکھی ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، زور سے آمین تو ہو نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بنا سے کعبہ پکڑ کے مانگا اللہ لیا فرماتے اس نے میرا چاول پکڑ کر مانگ لیا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حضرت اسود کو بوسا دیا، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے دائیں ہاتھ کو بوسا دے دیا۔ جس نے مقام منتظر سے لپٹ کے مانگا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری طاقت سے لپٹ کر مانگ لیا۔ پاکستان کے حاجی اور حجم جب وہاں خیر اللہ کے پہنچ جاتے ہیں تو خلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں۔ اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک جس کا طواف کیا وہ بیت اللہ، اس کی اتنی عزت ہے کہ خلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں۔ اور جب انہیں منع کرو کہ برکت کے لیے کاٹ رہے، اب ہوتا کیا ہے جب یہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ خلاف کعبہ کو اونچا کر دیتی ہے، ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، ہر لحظہ ہو گئے۔ اچھا کعبے کا تو گلاس کاٹتے ہیں تبرک کے لیے، اور آج تک ہم نے نہیں سنا کوئی تیر آیا ہو اور ایک کان کاٹ لیا ہو کہ اگر ذرا اس طرف کر کرنا تبرک لینے لگا ہو۔ اگلے سال دوسرا کام کاٹ لیا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر۔ ہم نے نہیں سنا آج تک کسی نے کسی تیر کا کام کاٹا ہو یا انگلی کاٹی ہو، زیادہ تبرک دے جاؤ کاٹنے کا خلاف۔ اور سیکھنا سکھانا اتنا ہے، اللہ میاں نے فضل و کرم کیا، میں جس وقت گیا تھا تو بابا عبدالعزیز کے سامنے کھڑے تھے،
ہمارے مظفر گڑھ ضلع کا ایک حاجی روتا ہوا آیا، مر گیا مر گیا مر گیا، مگر کیا ہوا؟ آخر میری حاضر گوا کے اگر بھائی چلے مرنے بھی چھت کٹائے نہیں، اگر جو حاضر وہ گوا جائے گا رہ کر کیا گیا؟ وہ طریقہ کار ہے نا پوچھن کا بھی ہری نہیں تھا، زمزم سے ہری طواف کر دی پی ہری تیرے دروازے کے کیسے ملنی ہری کتوں تیرے کو نکلی ہے؟ آپ نے پوچھا اگر تیری کالے کھجیرانی کھان بنائے گا ایک جڑی کالے کھجیرانی کھان گا یہ تو کون ودی ہے؟ احترام دیکھو، ادب دیکھو، خانگاہ تو ساری عمر جو خانقاہ میں چکر مارتے ہو گئی. میں کہا جی آدم تو مل جائے گی پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ خانقاہ بتلا اور رب ذوالجلال کی قسم تمام میں اپنے کانوں سے حاضروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ان کو اللہ خان کی قبر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتا. جس قوم کے یہ حالات ہو آپ اس کی ہدایت سے کہاں سے کمان لائیں گے؟ کہاں سے اعتبار کرنا کریں گے؟ اب یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا، بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا، گرانے آیا. حضرت عبد المطلب حضور سے دادا تشریف لائے، اپنے اونٹوں کا ذکر کیا، بیت اللہ کا نہیں. اب آنے لگا تو کعبے کا متول لی ہے، تو کعبے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ برابر کا مالک ہے. میں کیا کروں؟ کعبے والا خود کعبے کو بتائے گا، میرا تو نہیں کعبہ. کس نے تجھے کہا کہ کعبہ دے رہا؟ مگر پھر بھی لمبے پسار کر نہیں سوئے. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا آمنہ بیت اللہ میں چل کر دعا مانگتے ہیں، کعبے کو گرانے کے لیے دشمن آیا ہوا ہے. سیدہ آمنہ خاتون مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لیے کعبے کی طرف جا رہی ہے اور وہاں بیٹھ کر غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے. آنسو بہا دیے. اللہ میاں نے آواز دے دی، آمنہ جان کر کعبہ میرا ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا. قریشیوں تمہارے لشکر کی کوئی ضرورت نہیں. فرشتے آئے الہ العالمین اس ابرا کی فوج کا ہم مقابلہ کرے تو میں نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے. جن آئے ہم مقابلہ کرے فرمایا نہیں، اور مخلوق آئی ہم مقابلہ کرے فرمایا نہیں. مغرور کھوپڑی ہے، اپنی مخلوق سے مرواؤں گا. لوگ بڑے حیران تھے کہ کون آئے گا، کیا ہوگا. دیکھتے دیکھتے آواز آئی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. چھوٹی چھوٹی کالے رنگ کی چڑیا، اتنا بڑا چل سامنے آیا. فرمایا چڑیوں اپنے پنجوں میں کنکر لے جاؤ. اے اللہ ہم تو خود ہی چھوٹے ہیں، کنکر کتنی بڑی لے جائیں گے؟ فرمایا کنکر چھوٹا لے جاؤ، ایسا تمہارا کام ہے، ایسا کم بنا دینا میرا کام. نعرہ تکبیر، حضرت ختم نبوت، علماء دیوبند، ایسا کم میں بنا دوں گا. ہماری عقل کرے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اس طرح کر دیا جیسے جانور گھاس کو کھا کے کر دیتے ہیں، تمام برباد کر دیا ہاتھیوں. محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کئی دن باقی ہے. حضور تشریف لے آئے، اللہ کی حضور میں رات گئی. اے اللہ نبی کی آمد کی سعادت مجھے ملے، بڑے بڑے انبیاء عبادت مجھ
مجھ میں کرتے آئے, آنسو مجھ میں بہاتے آئے, مصلی کے کھڑے ہو کر عبادت مجھ میں کرتے آئے, نبی کی آمد کی شہادت مجھے ملے, دل پہنچ گیا الہ العالمین, میں ساری دنیا کو چمکاتا ہوں, نبی کی آمد کی شہادت مجھے ملے. رات میں جھولی پھیلا دی, دن میں جھولی پھیلا دی, اللہ سے نبی کی آمد کی شہادت مانگے. کبھی تم نے بھی کسی مولوی سے جا کر کے یہ کہا کہ جی ایسا وظیفہ بتلاؤ, ایسا ورد بتلاؤ کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر لوں؟ یوں تو آئیں گے, دعا کر دو میری شادی ہو جائے, دعا کر دو میرا کارخانہ چالو ہو جائے, دعا کر دو میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں, دعا کر دو میں دشمن کو غالب آ جاؤں, اور یہ کبھی کوئی نہیں آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہو جائے. اس کے وظیفے دو طرح کے ہیں, ایک تو ہے عبادت والے اور ایک ہے جہاد کے راستے. مولانا جعفر خلیفری سبقت رحمت اللہ علیہ انگریز کا مقابلہ کرتے تھے. ہاں آج مجھے فخر ہے کہ تمام موٹی میرے دامن میں. وہ کون سے جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کیا؟ سامنے کا میدان ہے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گولی چلا رہے ہیں, اچانک پیشانی میں گولی لگی, لہو کی دھار دور جا کے پڑی. حضرت گنگوہی نے دیکھا مولانا نانوتوی زمین پہ بیٹھ گئے, دوڑے دوڑے تشریف لائے. مولانا کیا ہوا؟ ہمارے لگے گولی لگی, لہو کی دھار جاری ہے, میری نظر جب آگ بہ گئی. حضرت گنگوہی آگے بڑھے, ہاتھ پھیرا, دوسری پر سے دم کر دیا. حضرت نانوتوی فرماتی ہے زخم تو کیا خراش بھی باقی نہ رہی. مجاہدانہ کارنامے ان حضرات نے انجام دیے, دلی کے بازاروں میں ہزاروں کی تعداد میں نکا کر انجن روڈی کودنے والے اوپر سے چلا دیے گئے. تمام کے تمام کچل کر سیما سے بڑھ گئے, مگر کسی نے ایمان کا سودا نہ کیا. اگر آپ میں سے کسی نے علماء دیوبند کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے, جاؤ ملکہ وکٹوریہ سے پوچھو کہ شیخ الہند کون تھے, ملکہ جگت سے پوچھو حسین احمد مدنی کون تھے, اور جاؤ مسٹر چرچل سے جا کے پوچھو عطا اللہ کا بخاری کون تھا. ہم وہ ہے خداوند کے کریم نے ہمیں حل کرنے نوازا. اللہ پاک آپ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جاؤ مدینے میں جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو یہ باری طرف کاری عارف سادے بندی ہے, اس طرف سے نکل جاؤ. یہ تنظیموں میں کون بیٹھا ہے؟ قاری عبد الحنان قاری احمد اللہ دیوبندی ہے. یہ مسجد خلیل میں کون بیٹھا ہے؟ یہ قاری عبداللہ دیوبندی ہے. یہ صحرائے عینی کی مسجد میں کون ہے؟ اس طرف کون ہے, ادھر کون ہے, شہر کے چاروں طرف کون ہے؟ جواب ملے گا یہ تمام کی تمام علماء دیوبند ہے. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدذلہ ہو گئے مدینے پاک میں بیٹھ کر مدینے کے دفن کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت مولانا قاری صاحب فتح محمد صاحب مدذلہ بیٹھا نابینا بزرگ 16 سال ہو گئے مدینے میں گزرا ہے. پانی کملی والے کی جنتی گتی میں دفن ہو جاؤ. گالیاں دینی بڑی سکتی ہے, ایک کا نام چلو کوئی بیٹھا وہاں, یہ بھی بتانے نا یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. اور اگر یہ ہوتا کہ آج نہیں پہلے تھے اس بارے میں بھی میں تجھے مدینے پاک کی قبرستان سے نبی بتی میں لے کے چلوں گا اور پھر سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاؤں گا اور میں جا کے پوچھوں گا اور بن نورین تیرے قدموں میں یہ کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم نورسی رحمت اللہ علیہ دیوبند
میں تجھے پکڑ کر مائی حلیمہ کی قبر بھی لے جاؤں گا اور سوال کروں گا، اور نبی کو دودھ پلانے والی مائی یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ جو بندی ہے۔ پھر میں تیرا ہاتھ پکڑ کر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے لے جاؤں گا اور میں پوچھوں گا اللہ والے یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جو بندی ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب۔ مدینے کے گلی گلی میں ہم، جنت البقیع میں ہم، اور پھر مانتے بھی ہم ہی، کچھ انصاف تو کرو، کچھ تو سوچو۔ پھر بیت اللہ میں چلو، یہ اس طرف کون درس دے رہا ہے؟ یہ مولانا محمد مکی ہے، مولانا خیر محمد خالص جو بندی کا صاحب دادا۔ یہ اس طرف کون ہے؟ جواب ملے گا مولانا حبیب اللہ مرحوم حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جیسے ابدال کا بیٹا ہے۔ جنت المعلا میں چلو، وہاں جاؤ، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے پوچھو، او مائی یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا حاجی داد اللہ مہاجر مکی ہے۔ آگے بڑھ کر کے پوچھو یہ اس طرف کون ہے؟ جواب ملے گا مولانا رحمت اللہ سرانوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ یہ اور آگے بڑھو، اس طرف کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید رضی اللہ تعالیٰ حضور کے قدر بھانجے کے قدموں میں کون سو گیا؟ جواب ملے گا مولانا حبیب اللہ مرحوم حضرت لاہوری کا فرزند ہے۔ اور اب بھی اس حج سیزن میں بھی مولانا محمد شریف صاحب جلندری محتمم خیر المدارس وضو کر کے چلے، بیت اللہ کے دروازے سے کرام سے گر کے جان دے۔ کوئی سڑک سے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، خدا کی قسم مولانا محمد شریف صاحب اللہ کے دروازے سے پڑھ کے مر گئے۔ تو یہ لوگ اگر شہادت نہ سمجھتے تو وہاں جاتے تھے، وہاں سے مرنے کو کیوں شہادت سمجھتے؟ کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، رات کرتی ہے سعادت مجھے ملے، دن کرتا ہے سعادت مجھے ملے۔ ہم نے آج تک تمنا نہ کی، آرزو نہ کی، حسرت نہ کی، دعا نہ مانگی، الہی مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ ہمارے دل میں کوئی حسرت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ مولانا جعفر کھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہم انگریز سے مقابلہ کرتے تھے تو پکڑ میں لاہور لایا گیا اور مال گاڑی کے ڈبے میں بٹھا کر نوک دار ٹائر سیڑھی کے اندر لگا کر مجھے اس میں داخل کر دیا گیا۔ نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، میں حرکات سے مجبور تھا۔ میرے ہر ہاتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دوسری پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں اچانک چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر خاردار تاروں پہ گرا، اگر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہوگا۔ تمنا ہونی چاہیے ہر آدمی کی محبوب کا دیدار کرنے کے لیے۔ اللہ میرا بڑا بے نیاز ہے، رات دن نے مانگا مجھے ملے، دن کہتا ہے یہ سعادت مجھے ملے۔ فرمایا جاؤ دونوں کی جوڑیاں بھر دی، جب میرا محبوب آئے گا رات ختم ہو رہی ہوگی، دن شروع ہو رہا ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے گھر میں اس دن چراغ نہ تھا، غربت کی وجہ سے تیل کے پیسہ کا انتظام نہ تھا۔ میرا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ اندھیرا ہونے کی وجہ غربت تھی، بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے جہاں سراج المنیرہ آ رہے ہو وہاں مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے؟ جہاں دو جہاں کی روشنی آ رہی ہو، جہاں نور
चरागों का बत्तियों का क्या काम था। हुजूर तशरीफ लाए, हज़रत आमना फरमाती हैं करके मोहब्बत में आकर के मैं उठी, अपने यतीम को तो देखूं, देख तो लूं। फरमाती है जैसी मुझसे नजर मेरी नजर पड़ी, मैंने अपने यतीम को देखा सजदा फरमा रहे। और ये साबित कर रहे हैं कि मैं तो एक के दरवाजे पे सजदा करने आया हूं और एक के दरवाजे पे सबको झुकाने आया हूं। और फरमाती है जब हुजूर तशरीफ लाए, दुनिया में कदम रखा, मेरे घर में इतनी रोशनी फैल गई कि मैंने कैसरों किस तरह से मीनार देख ली। मैंने सीने से लगाया, कितनी चादर उड़ा करके लिटा दिया। बनु साहब की दाइयां आई हुई थी बच्चों को लेने के लिए। यतीम का लफड़ सुनकर सब छिपकती चली गई, छोड़ती चली गई, इनाम कौन देगा। और भाई पत्थर के लोगों, मैं तो उन दाइयों को भी इनाम नहीं देता तो हुजूर को यतीम समझकर छोड़ गई। और जब अमानत हलीमा की है और कोई ले कैसे जाती, अमानत तो हजरत हलीमा की है। हलीमा गरीब औरत है, सवारी कमजोर है, देर में मक्के पहुंची, हुजूर के दरवाजे से आई, पता किया, अंदर दाखिल हुई। अगर आमना तो कहने लगी मैंने सुना है तेरे लड़का पैदा हुआ कि हाँ, और मैंने ये भी सुना कि यतीम है, कहा यतीम है। कहने लगी दिखा तो सही। अल्लाह अकबर। अगर आमना ने चिट्ठी चादर उठाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से अगर हलीमा कहती है इतना लश्कारा लगा मेरी आंखें चुंझा गई और मैं हैरान हुई, इतना हसीन आज तक मेरी आंख ने देखा नहीं। अगर आमना कहती है मेरी आंख ने भी इतना हसीन नहीं देखा। जिब्रील आ गए, तुमने सिर्फ कुरैश को देखा, मक्के वालों को देखा, मैं मशरिक में फिरता हूँ, मैं मगरिब में फिरता हूँ, शिमाल और जुनूब का चक्कर लगाता हूँ। आबाद आदर दीगन बिहार खूबादीगन लेकिन तो चीजें दी गई। और लोगों, जिब्रील कहता है आज तक मेरी आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। आवाज आई जिब्रील तुम देख तो जब लेते जब मैंने इससे पहले ऐसी सूरत वाला कोई पैदा किया, ऐसी सूरत वाला मैंने आज तक पैदा ही नहीं किया। इलाही आप तो क्या करोगे? फरमाया नहीं, एक सूरत उस सांचे में डालकर मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया। सूरज एक सूरत मैंने बना ली थी, उस सांचे को मैंने खत्म कर दिया। हलीमा कहती है मुझे फिक्र लग गया कि ये दौलत तो मिल गई, कोई बात ऐसी ना हो जाए कि ये दौलत मुझसे छीन ना जाए, जल्दी निकलूं। जैसे तुम सखर वाले अगर सुबह को चाय की पत्ती लेने जाओ और रास्ते में सोना पड़ा हुआ मिल जाए ना, पत्ती छत्ती के घर नहीं खड़े हो गए। कोई आवाज मारे ना फलाना फलाना, हाँ हो रहा है। चंदी शह को हर कोई छुपाता है। हज़रत हलीमा कहती है सब क्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब मैंने सीने से लगाया मेरा सीना ठर गया, मैंने पेशानी पे बोसा दिया मेरे लब फर गए। हलीमा कहती है मैंने हुजूर को 2-2.5 साल खिलाया, आखिरी दम तक मेरे हाथों पे नबूवत की खुशबू आ गई। हज़रत हलीमा लेके चली, दासी पे सवार हो गई, आगे हलीमा का खानुम बैठा, पीछे हलीमा बैठी हुजूर को गोद में लेकर। अल्लाह मियां ने दासी को बता दिया कि हलीमा का खानुम है तो बेखबर, पर मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है, तंग किए बैठा है, बेअदबी कर रहा है, बेअदबों को उठा कर ले जाना तेरा काम नहीं। दासी को मारते हैं उसकी नहीं। और लोगों बेखबरी में 3 दिन के नबी
کی طرف اگر پیٹ کر داسی اٹھا کر نہیں جاتی، ہماری سفید داڑیاں ہو گئی، نبی کی طرف پیٹ کرتے ہوئے، نبی کے قرآن کو تنگ کرتے ہوئے، نبی کے نظام کو ٹکراتے ہوئے، نبی کے دستور کو چھپاتے ہوئے، اندازہ لگاؤ ہمیں پل خراب کے راستہ کیسے ملے گا؟ ہم کتنا کامیاب ہو گئے جان بوجھ کر، پتہ ہے اچھا بلا کسی کا راستہ کون سا ہے، جان بوجھ کر ہم بے ایمانی پہ تلے ہو، ہر آدمی نے اپنی نیت بگاڑ دی۔ حلیمہ کہنے لگی بچوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حامد نے گود میں لیا، تاکہ کھڑی ہو گئی، کھڑی نہیں ہوئی، دوڑ پڑی، دوڑی نہیں، برف رفتار جم گئی۔ وہ 2-3 دن پہلے جو انہوں نے جو دیکھا پیچھے گھر کو غبار اڑ رہا ہے، ایک دائی کہنے لگی اکٹھے ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے، آخلا اکٹھا ہو جائے۔ ایک تیز نگاہ والی دائی کہنے لگی لٹیرا نہیں، ذرا نظر جما کے دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ دیکھو نا چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ جب حلیمہ قریب سے گزرنے لگی، دائیوں نے پوچھا یہ تیل سواری کہاں سے بدل کے لائی، کون سے سردار نے دے دی؟ کہنے لگی میرا بھی وہی، میرا خامد بھی وہی، میری سواری بھی وہی، آپ مجھے مبارکباد دو، میرا کیا سوار بدل گیا۔